جب کوئی گناہگار بندہ اس احساس کے ساتھ اللہ رب العزت کے دروازے پر آتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے الہی عفوک العاصی عطا کا، اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے در پر حاضر ہے، مقر بالذنوب وقد دعاکا، اے اللہ گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور آپ سے فریاد کرتا ہوں۔ فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اللہ اگر آپ معاف کر دے تو یہ بات آپ کو جچتی ہے۔ فَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اللہ اگر آپ ہی دھکا دے تو کون ہے ہم پر رحم کرنے والا، کون ہے سینے سے لگانے والا۔ تو جب انسان اس طرح اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ گناہ کا ایک ہی حل ہے دوستو، ایک ہی حل ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو یہ گناہ کی عادت بہت پکی ہو جاتی ہے اور زندگیاں اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ انسان چھوڑنا بھی چاہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شروع میں ہی گناہوں کو چھوڑ دیں، شروع میں ہی گناہوں کو چھوڑ دیں۔ ابتدا میں گناہ کو چھوڑنا بہت آسان ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس گناہ کی مثال جہاز کے لنگر کی سی ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ جہاز کو ہلنے نہیں دیتا، اسی طرح گناہ کرتے کرتے ایسے مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر انسان گناہوں کو چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا درختوں کے اوپر ایک بیل ہوتی ہے، اس کو آکاش بیل کہتے ہیں۔ وہ پھیلتی ہے تو درخت کی نشو و نما رک جاتی ہے اور پھر درخت مرجھا جاتا ہے۔ ٹھیک گناہ کی مثال آکاش بیل کی سی ہے، یہ انسان کو اپنے اندر ایسا الجھا لیتا ہے کہ بندے کی روحانی نشو و نما رک جاتی ہے، بالآخر وہ روحانی طور پر بالکل مرجھا جاتا ہے۔ ایک عجیب بات ہے جو مجھے بہت پسند ہے، شاید آپ کو بھی اس سے آپ کے دل کو اطمینان ہو اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت آپ کے دل میں بڑھے۔ حافظ ابن قیوم نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں اے دوست، یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ آج کا انسان گناہ کرتے ہوئے چند سال کے بچوں کا بھی لحاظ کر لیتا ہے، لیکن افسوس وہ اس وقت اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، فرمایا کرتے تھے جب انسان گناہ کرتا ہے تو ان تمام دروازوں کو تو بند کر لیتا ہے جہاں سے دنیا دیکھتی ہے، لیکن اس دروازے کو بند نہیں کرتا جس میں سے پروردگار دیکھتا ہے۔ کیا انسان اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا اللہ کو سمجھتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو گناہ کو چھوڑیے، جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے چھپے کرتے ہو، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پر رحمت کا پردہ ڈال دیتا ہے، اس کی ستاری کرتا ہے۔ ایک عجیب بات ہے، جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت اللہ رب العزت کی ستاری کی تعریف کی، اور واقعی اگر گناہوں میں بو ہوتی تو کوئی پرہیزگار جو پارسائی میں مشہور ہے اس کے جسموں سے تو بو آتی کہ کوئی دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ تو گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک خوبصورت آیت ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور چھوڑ دو وہ گناہ جو تم چھپکے چھپکے کرتے ہو۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ میں اب اپنی زندگی میں گناہ نہیں کروں گا۔ ہمارے ارادے ہی کمزور ہوتے ہیں دوستو، ہماری نیتیں ہی گناہ کو چھوڑنے کی نہیں ہوں گی تو ہم گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یقین جانیے آپ کے پاس سب کچھ ہوگا، پیسہ ہوگا، آرائش کے لیے سارے سامان ہوں گے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں گناہ شامل ہے تو آپ ان چیزوں سے اطمینان نہیں حاصل کر سکتے۔ یاد رکھنا دوستو، نیکیاں انسان کو جگاتی ہے اور گناہ انسان کو سلا دیتے ہیں، یعنی وہ روحانی موت اس کو مار دیتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، آپ یہ بات لکھ لے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان گناہ کرے، توبہ نہ کرے تو اللہ اس کو خوشی عطا فرمائے، نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی زندگی جہنم کی طرح بن جاتی ہے، اور نیکی کرنے والے کے ساتھ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ
اس کی زندگی جہنم جیسی بن جائے، بلکہ وہ پریشان ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ پریشانی ہے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ بے چین نہیں ہوتا، پریشان ضرور ہوتا ہے لیکن بے چین نہیں ہوتا، اس کا دل اطمینان میں رہتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ ہم اللہ کے قرب کو حاصل کرے، اللہ کی محبت اس سے مانگے، گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیا کرے۔ وہ پروردگار عالم بہت کریم ہے، اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے اپنے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ عجیب آیت ہے، کیسے پیارے انداز میں اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ او بندو، او انسانوں، تمہیں اپنے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنائے اور نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔